دیکھیں فیض چودھری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے ثابت کر دیا جو میں کہا کرتا تھا تحریک انصاف سے وہ صحیح ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں وینزویلا پہ بھی حملہ کروں گا، میں ایران پہ بھی حملہ کروں گا، میں جہاں چاہے حملہ کروں، کوئی انٹرنیشنل لاء مجھے روک نہیں سکتا۔ تو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا طاقت کو قانون کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا۔ پاکستان سے لے کر امریکہ تک یہی ہے، ہوش کے ناخن لینے کی بات ہے میرے دوست۔ ڈیل کرو، ایگریمنٹ کرو اور نکلو بیچ میں سے، اس میں نہ رہو کمپلیکس میں کہ ہم نواز شریف کی طرح نہیں، ہم بے نظیر کی طرح نہیں ہیں۔ آپ سب ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ آپ بھی کانے ہو کے آئے ان کی طرح، اب نکلنا بھی کانے ہو کے ہی ہے۔ فیصل صاحب اچھا، آپ کی یہ جو ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے ٹرمپ کو اور شہباز شریف صاحب کو ایک ہی صفحے پہ رکھ دیا ہے، میں اس پہ آپ کو داد دیتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے سر، ٹرمپ تو جو کر رہے ہیں اس نے تو انٹرنیشنلی جو سارا پاور بیلنس ہی چینج کر دیا ہے، اور وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی یاد آ رہی ہے اب تو کہ کیسے ہوتا تھا۔ تو لیکن اس کے جو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کنسنسس ہے وہاں پہ، ویسٹ میں اس کی بہت مخالفت بھی ہو رہی ہے، اور وہاں کی جو سسٹم ہے وہ سویلین بالادستی کو بہر حال جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہ ٹرمپ ہیں، ٹرمپ 4 سال بعد چلے جائیں گے، وہاں کا جیسے نظام ہے وہ وہاں پہ ایپسٹین فائلز کا بھی مسئلہ ٹرمپ کو چھوڑے اپنا بتائیں سر، میں کہہ رہا ہوں ڈیل کر کے نکل لیں بیچ میں سے۔ فیصل بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں معافی شافی مانگے اور نکلیں بیچ میں سے، ہمیں بھی ہماری بھی جان چھوڑے۔ آپ کی ڈیل کیا ہے؟ آپ کی ڈیل، ہماری ڈیل تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کو مروایا ہوا ہے چکی کے اندر اڈیالہ کہ ہم چاہتے ہیں وہ باہر نکلا ہے۔ اب کانا ہو کے نکلے یا ڈیل کر کے نکلے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جان تو بچ جائے گی، یہ ڈیل ہے۔ نہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ اب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ میرے بڑے بھائی میاں جاوید لطیف صاحب کو تو وارا نہیں کھاتی، وہ تو کہنے رہے چکی جی رہن، وہ تو باہر نکال نہیں سکتے۔ اور یہ سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ فریق ہیں میاں جاوید لطیف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جی نویں کہانی پائی ہے۔ نون لیگ نو تے ایک بالکل ہے اور زلزلہ آ گیا ہوتا ہے کہ ہے کہ نواں کٹا کھول دیتا کامران شاہ صاحب نے۔ میں تو عقل کی بات نہیں کر سکتا ہوں سر، اب نون لیگ کو سمجھنا ہے تو آپ کو آجے سمجھ، میں یہ چاہ رہا ہوں۔ نہیں ہمیں تو سمجھ آئی بھی، ہمیں تو سمجھ آئی بھی ہے، لیکن جن کو سمجھ آنی چاہیے وہ نہیں نہ سمجھ رہے۔ ہم تو سب کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان کام کر لیں، ڈائیلاگ کے ذریعے کام ہونا ہے۔ ہاں، ڈائیلاگ کے ذریعے ہونا ہے، ڈائیلاگ ہی آگے بڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ کامران صاحب اور بیٹھ کے کل کر لو، بجائے کل کوئی اور بٹھائے، آج خود بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ جی کوئی جو چیز ہونی ہے، پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ دوستو انقلاب آپ سے نہیں آ رہا، حکومت کو سمجھا رہے ہیں کہ عمران خان آپ سے ختم نہیں ہو رہا، تو کوئی بیچ کا راستہ نکالو بھائی۔ کوئی خواتین قیدی ہیں ان پہ جو ہے ریکنسیڈر کرو، جی، ان کو ان کی جان چھوڑیں، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ غریب ہیں ان کو چھوڑیں۔ آپ نے یہ بڑے پتے کی بات کی کہ میاں جاوید لطیف کو بارے نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی۔ میاں صاحب فرمائیے۔ کامران آپ اتنے سادہ نہیں ہیں، اور جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ انکاری ہوں گے کہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ عمران صاحب ڈیل کرنا چاہتے ہیں مگر اپنی شرائط پہ، کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس شرائط پہ نہیں آنا چاہے گا۔ اور جہاں تک فیصل چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے انقلاب نہیں آئے گا اور انہوں کو وہ ختم نہیں ہوئے گا، یہ بھی گل درست ہے۔ یہ بات اس لیے میں درست کہوں گا کہ دونوں سائیڈوں پہ جو ایک ہے نا ایک سوچ کہ وہ آ گیا تو میں مر جاؤں گا، میں زندہ رہنا ہے تو وہ مر جائے، مگر اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ آج مجھے ایک دکھ سے یہ بات کہنے لگا ہوں، جو خواتین کے حوالے سے فیصل بھائی بات کر رہے تھے، کیا مذہب کو آپ اس طرح لے کے آئیں گے جس طرح سوری جو تھا ڈپٹی سپیکر، اس نے کہا تھا دفاع کرے یار، وہ چلا گیا نکل گیا، میاں صاحب سپیکر لے کے بہ گئے ہو۔ نہیں ایتھے ایران جنگ لگن کی تیاری ہو رہی ہے، پاکستان بات تو پریشر پھیلے گا۔ جی جی نہیں یار کامران نہ کرو یار، ایک اچھا سیکنڈ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دے۔ عمران خان کے لیول کی بات کیا کرے، سوری وغیرہ کے چکروں میرا پڑے یار، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ یار اڈیالہ کے باہر آپ دھرنا ضرور دیں، آپ دیتے ہیں، مگر قرآن پاک لے کے وہاں بیٹھ جانا، میں بڑے ادب سے اور بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں
جو میں نے ٹچ کا مذہبی ٹچ کا ذکر کیا تھا، اس لیے وہ بیک گراؤنڈ میں نے بات کی تھی کہ یار آپ احتجاج کریں، جس طرح کا مرضی کریں، خدا نہ خواستہ آپ قرآن پاک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لاٹھی چارج ہو گیا ہے، کل کوئی اور ایشو اسی سے بن جائے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں خواتین کو بھی خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ وہ قرآن شریف لے کے وہاں نہ جائیں، کیونکہ تسی تے لاٹھی مارنی ہے پنجاب پولیس نے، تسی کہہ رہے ہو جو قرآن شریف دی بے حرمتی نہ ہوئے. بہت شکریہ، آپ نے یہ ایڈوانس کو سب کو بتا دیا. جون حسین صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے کیا پرابلم ہو سکتی ہے اگر ایران اور امریکہ کا ہو رہا ہے تو پاکستان کے لیے کیا؟ پاکستان تو نیوٹرل رہے گا، کیا کرے گا؟ واٹ از دا پرابلم فار پاکستان practically speaking, strategically speaking, not only diplomatically? I think the problem with Pakistan, if a quote-unquote regime change happens, is کہ یہاں جو sovereignty ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے میں اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایران کی اگر ختم ہوتی ہے حکومت، یہاں پہ اسلامی نظام ختم ہوتا ہے تو آئے گا کون؟ آئے گا یا تو شاہ جو پہلے ہی اسرائیل جا کے جو ہے شاہ کا بیٹا جو ہے، جی شاہ کا بیٹا جو ہے، جو محمد رضا پہلوی کا بیٹا رضا پہلوی ہے، وہ آئے گا. وہ انڈیا کا اور اسرائیل کا جو ہے وہ بیسٹ فرینڈ ہے. امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی اس کے اوپر جو ہے وہ ہے سرپرستی ہے. تو وہ آئے گا. یا تو دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ایران میں وہی کنڈیشن ہوگی جو لیبیا اور دوسرے ملکوں میں جو بربادی مچی ہوئی ہے، پھر وہاں سے ٹیررزم پاکستان میں ایکسپورٹ کیا جائے گا اسرائیل کے تھرو. تو یہ تو دیکھیں اسٹیبلش نیٹ ورک تو ہے نا اسرائیل کا ایران کے اندر، آپ سب نے ریکگنائز کیا ہوا ہے. تو یہ تو جب کنٹرول آ جائے گا تو پاکستان کو ویک کرنے کی پوزیشن اور زیادہ بڑھ جائے گی. بلوچستان کے علاقے میں اور زیادہ وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ چلائی جائے. اس وقت ایران اور پاکستان کی کوارڈینیشن بہت اچھی ہے، اسی لیے بلوچستان میں ابھی پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں آپ. بلوچستان میں نہیں ہوئے، ایران میں بھی پروٹیسٹ. کیوں؟ کیونکہ اتنی اسٹرانگ کوارڈینیشن ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان نے الاؤ نہیں کیا کہ ایران کے اندر انفلٹریٹ کر کے کوئی جائے یا کوئی حرکت کرے، شرارت کرے. تو آئی تھنک یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر ایران میں حکومت نہیں نظام اگر پلٹ جاتا ہے اور کوئی اور آ جاتا ہے. وہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ اس کو رول کریں گے اور پاکستان کو بالکل. لیکن جون صاحب یہ ایران کی جو عوام ہے وہ رضا پہلوی کے بیٹے کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ اور یہ جو لوگ نکلے ہوئے ان میں کتنے جو اینٹی انقلاب ہیں اس وقت، کیونکہ وہاں تو پرو انقلاب گورنمنٹ ہے نا. اگر 2000 کا پروٹیسٹ ہوتا ہے اوریجنلی، اگر آپ دیکھتے ہیں 2000 لوگوں کا پروٹیسٹ ہے. اب دیکھیں نا، یہ اندازہ اس بات سے لگا رہا ہوں کہ یہ رضا پہلوی نے بیان دیا تھا کہ آپ سیز کریں، آپ کنٹرول لیں جگہوں کو. تو اس میں سے 25 سے 30 لوگ آئی وڈ سے اس پورے مجمع سے رضا شاہ کے وفادار، مطلب شدید فالوور جیسے کہتے ہیں نا، وہ ہیں. تو آئی وڈ سے بہت مائنورٹی ہے یہاں پہ جو رضا شاہ کو ایکچولی پسند کرتی ہے. ایون انفیکٹ جو پروٹیسٹ ہوئے نا کامران صاحب، پروٹیسٹ میں بھی ایسے لوگ تھے جو گورنمنٹ کے خلاف ہیں لیکن نظام کے خلاف نہیں ہے، انقلاب اسلام کے خلاف نہیں ہے جو ایران کے اندر ہے. تو یہ ڈسٹنکشن کرنا بڑا ضروری ہے. اور آئی تھنک بہت بڑی مائنورٹی ہے شاہ کے پاس یہاں پہ، اور آئی تھنک وہ ختم بھی کسی حد تک ہو رہی ہے. میسو پروٹیسٹ آپ نے خود دیکھے تو اس کا کوئی جو ہے وہ وہ نہیں ہے. سید محمد علی صاحب جس طرح یہ فرما رہے ہیں جون صاحب کہ بلوچستان اگر رجیم چینج ہوتا ہے ایران کے اندر یا ایران میں چینج ہوتا ہے تو بلوچستان کے ذریعے پاکستان پریشر، اور پاکستان کے لیے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ڈیفینیٹلی یہ دو ہی سناریوز مینلی سامنے ہیں. ایک تو انارکی کا ہے اور ایک رجیم چینج کا ہے. انارکی والا سناریو زیادہ لائکلی ہے، وچ از مور ڈسٹربنگ. انارکی والا کہ ایک افغانستان آلریڈی انسٹیبل ہے، ایک اور بڑی انسٹیبل 9 کروڑ کی آبادی ہے، افغانستان سے 3 گنا بڑی ہے، اور وہاں سے اگر ٹیررزم اور اسمگلنگ بڑھتی ہے تو ہمارے لیے تھریٹ ہوگا. پلس کیا اگر فیوچر میں کوئی ایسی رجیم آتی ہے جو کہ اسرائیل کی پراکسی ہے تو ہمارے لیے 2 فرنٹ سچویشن کریٹ ہو جائے گی. تیسری بات کہ اگر امیڈیٹلی کانفلکٹ بڑھتا ہے، گلف اور ہرمز کو ایران بلاک کرتا ہے تو ہماری ساری تیل کی رسد جو ہے اور گیس کی جو LNG وغیرہ آتی ہے وہ مڈل ایسٹ سے آتی ہے، اور ہم ٹوٹلی انرجی ڈیپینڈنٹ ہے مڈل ایسٹ پہ. یہ ہمارے لیے انرجی کا کرائسس سردی میں بہت شدید ہو سکتا ہے. اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی مڈل ایسٹ سے آتی ہیں. اگر زیادہ اسکلیشن ہوتی ہے تو وہاں سے ہماری جو ڈائسپورا ہے ان کو واپس اگر آنا پڑتا ہے تو ہماری ریمیٹنسز بھی ڈکلائن کر سکتے ہیں. تو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت ہی میجر چیلنجز اس کانفلکٹ کی شکل میں آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. اور فیصل صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی تو ساتھی بنا ہوا، دوست بنا ہوا پاکستان کا. آپ کو لگتا ہے اس کو پلٹنے میں دیر نہیں لگ سکتی اور وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کچھ کر سکتا ہے ایران کے معاملے کو لے کر؟ دیکھیں، وہ بڑے اپنے اہداف میں کلیئر ہوتے ہیں اور وہ جاب ٹو جاب ہی ان کی انگیجمنٹس ہم نے دیکھی ہیں.
جب افغان جہاد تھا تو وہ ہمارے ساتھ تھے، اس کے جیسے ہی ختم ہوا پریسلر چینج ہو گئے. سینکشنز آ گئیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ تو دیکھیں وہ امریکنس بزنس اورینٹیڈ لوگ ہیں، اگر ان کو آپ کے ساتھ کام ہے تو وہ آپ کا خیال کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو دے وونٹ بادر. تو وہ تو بالکل ایسی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں جیسے غزہ میں اسلامک فورس ہے، وہاں کی بھی آپ دیکھیے کہ جو سچویشن ہے وہ کلیئر نہیں ہے. میری خود انفارمیشن بھی ہے کہ ابھی اس میں بھی کافی سارے سوالات کے جوابات جو ہیں ابھی دینے باقی ہیں. تو اگر ایران والے معاملے کے اوپر آ جاتے ہیں، ہمیں پوزیشن تو لینی پڑے گی کامران صاحب. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نیوٹرل رہیں. وی کین ناٹ افورڈ. ہماری جو ڈپینڈنس ہے ہر طرح سے امریکہ کے اوپر بہت زیادہ ہے، آج سے نہیں، وہ پرانے 7 ڈیکیڈ سے ہے، 70-75 سالوں سے. تو اس ساری چیز کو سامنے نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی، اور اگر آپ ایران کے خلاف پوزیشن لیں گے پھر انٹرنلی بھی بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے، کیونکہ یعنی شہباز شریف کو پوزیشن لینی پڑے گی. پرو ایران بہت زیادہ ہے. شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو پوزیشن لینی پڑے گی، اور یہ پوزیشن جو ہے ہمارے لینا آسان تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہم ہمارا جو انٹرنل ماحول ہے، جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، یا ویسے بھی ہمارا جو سیکٹیرین بھی بہت زیادہ ایران کے ساتھ ایک نیچرل الائنس بنتا ہے، بہت زیادہ ٹھیک ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ادھر دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر پاکستان کے لیے پرابلم بہت بڑھے گی. پھر بلوچستان کا ایشو ہے، وہاں پہ پرابلم بڑھے گی. وہ آلریڈی جو ہے سگنیفیکنٹلی یہ برننگ ایشو ہے، کے پی اور بلوچستان برننگ سپاٹس ہیں ٹھیک، ٹیررزم کے حوالے سے، اور اگر دوبارہ کوئی معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل تو بڑھے بالکل گی. ٹھیک. میاں صاحب میرے خیال شہباز شریف صاحب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں بنے گی. یہ تو سٹینڈ تو اسٹیبلشمنٹ نے لینا ہوگا. شہباز صاحب تو ایزی ریلیکس. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ریاست کے ہی پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف بھی، اور ادارے بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں ٹھیک ہے اسلحہ ساز جو ممالک ہیں وہ لابنگ کرتے رہتے ہیں یا ایسے حالات بناتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی تو اپنا اسلحہ بیچنا ہے نا. مگر جو اس خطے کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہر حال میں اپنے نیبر جو ہیں ان کو کسی طور پر اپنے دور نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ ایران یا چین کو. آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بحری بیڑا آ رہا ہے، یاد ہے آپ کو کہ ہماری مدد کو آ رہا ہے، جو ہماری مدد میں کھڑے ہیں ان کو چھوڑ کے ان کے دوسروں کے پیچھے ہم دوڑیں، تو وہ مناسب نہیں ہے. پاکستان نے بڑے ماضی قریب میں یہ جو جنگ انڈیا سے ہوئی ہے اس میں دیکھ لیا کہ اس کا صحیح جینون ساتھی کون ہے یا اس کے ساتھ کھڑے کون ہیں. ان کو کسی حال میں بھی ناراض نہیں کرنا. اور جو ایران کی بات ہے، ہمیں ہر صورت ایران کو بچانے کے لیے یا ایران کے حوالے سے بڑی کلیئر ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. سر ہم نے ایران کو کیا بچانا ہے؟ ایران نے اپنا خود بچانا ہے، ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. محمد علی صاحب یہ کس نے یہ بہت بڑا ٹف ڈیسیژن ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاکستان کی، آبویسلی اگر ٹرمپ کی طرف سے کوئی پریشر آتا ہے ایران کو لے کر. سیاسی گورنمنٹ پہ تو نہیں ہوگا میرے خیال سے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس سچویشن میں جو پالیسی کے 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. پہلی بات یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہم ان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بھی حکومت نظام یا قائد ان کی عوام کو ایکسیپٹیبل ہے وہ ہمیں بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور ہم اس سے ڈیل کریں گے. نمبر 1 ہمارے تعلقات شاہ آف ایران کے ٹائم پہ بھی اچھے تھے، ہمارے موجودہ نظام کے ساتھ بھی اچھے ہیں، اور مستقبل میں بھی اچھے رہیں گے. دوسری بات، لیکن ہم جو پرنسپل ہے سوورنٹی کا، نان انٹرونشن کا اور یونیلیٹرلزم کوئی نہیں مانتا. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ. ابھی انہوں نے الزام لگایا میرے پہ فیصل صاحب نے کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملا دیا ہے. بھائی یہ گناہ میں کبھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آ کے کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کی طاقت کو کس سے ملا ہے. بریک کے بعد